امیر تیمور حصہ سوم۔ ان دنوں تیمور ایک ایسا شریف ذاتہ تھا جو کوئی کام دھندا نہ کرتا تھا، مگر جہاں تک اس کے مزاج کا تعلق تھا اس میں بیکاری کا مطلق دخل نہ تھا۔ وہ کشادہ سینے، مضبوط اعضاء اور صحت مند بدن کا قوی ہیکل نوجوان تھا۔ اس کا سر بڑا تھا اور اسے یہ سر اونچا رکھنے کا انداز بھی آتا تھا۔ پیشانی کشادہ تھی اور آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں، چنانچہ جب مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تو اسے محسور کر لیتا۔ اس کی رگ رگ میں زندگی تھی جو اس کے احساس دہن اور کشادہ چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ بولتا کم تھا مگر جب بولتا تو اس کی بھاری آواز پر اثر ہوتی، بے مصرف باتوں اور ہنسی مذاق سے اسے چڑھتی۔ اس کی زندگی ایک جھلک اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ ایک دفعہ موسم سرما میں ہرن کے تعاقب میں اس حالت میں گھوڑا سرپٹ دوڑائے چلا جا رہا تھا کہ سب ساتھی پیچھے رہ گئے۔ اچانک ایک گہرا پاٹ دار نالا سامنے آ گیا۔ تیمور نے گھوڑا موڑنے کی کوشش کی مگر مڑنے کے لیے جگہ نہ تھی، اس لیے مڑ نہ سکا۔ اس نے مہمیزے گھوڑے کے پہلو میں گاڑ کر اسے نالا پانے پر مجبور کیا، مگر نالا گھوڑے کی جس سے زیادہ چوڑا تھا، چنانچہ اس کی پچھلی ٹانگیں ادھر ہی رہ گئی اور وہ لڑکڑا کر نالے میں گر پڑا۔ مگر اس کے سوار نے پلک جھپکتے ہی اپنے پاؤں رکاب سے آزاد کیے اور کود کر نالا پار کر گیا۔ پیچھے ایک خالی گھوڑا ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا، مڑ کر اسے پکڑا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، سب نے گھر کا رخ کیا، مگر ایک تو رات اندھیری تھی، اوپر سے بارش ہو گئی، چنانچہ یہ ہوا کہ راستہ بھول گئے۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ دان سے دان بج رہا تھا۔ اس حالت میں چلتے چلتے چند سیاہ ٹیلوں کے پاس سے گزرے۔ تیمور کے ساتھی کہنے لگے کہ یہ ٹیلے ریت کے تودے ہیں، مگر تیمور کی رائے ان سے مختلف تھی۔ اس نے گھوڑے کی راسیں چھوڑ کر اس کی عیال پکڑ لی اور تودوں کی جانب مڑ گیا۔ ماں روشنی نمودار ہوئی جس میں کالے کالے نمدے کے خیمے نظر آئے، اور پھر ان خیموں میں سے کچھ آدمی کتوں سمیت جپٹ کر نکلے اور قریب تھا کہ نوارد شکاری پر حملہ کر دیں۔ اتنے میں تیمور پکار اٹھا، خیموں کے لوگوں، میں ترغائی کا بیٹا ہوں۔ تیمور کی یہ بات سنتے ہی ادھر شمشیریں نیاموں میں ڈال دی گئی، دیگر ہتھیار بھی الگ رکھ دیے گئے اور اس کی ضیافت کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ دیگیں چڑھا دی گئیں، بیڑیں ذبح کی جانے لگی اور جہاں جہاں فرش سوکھا تھا وہاں مہمانوں کے لیے توتکی بچھا دی گئی، مگر ان میں پسو تھی۔ تیمور کی نیند نہ آئی، بستر سے نکل کر آگ پر اور لکڑیاں ڈلوا کر اس کے قریب جا بیٹھا اور قصے سنانے لگا۔ اس میں صبح ہو گئی، بارش تھم چکی تھی۔ تیمور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے رخصت ہوا۔ سالہ سال بعد اس نے اس رات کی میزبانی کے سلسلے میں سیاہ خیموں والوں کو بیش بہا تحائف بطور انعام بھیجے۔ تاتاری بڑے زبردست جہاں گرد تھے۔ تیمور سمرقند سے خراسان تک جہاں چاہتا جاتا اور جس جگہ چاہتا رک جاتا۔ وہ ہر خیمے اور ہر صحن میں ڈیرا ڈال سکتا تھا اور ہر جگہ اس کی خاطر مدارت ہوتی تھی۔ اکثر اپنے چند ساتھیوں سمیت ہزاروں میل کا سفر ایک عشرے میں طے کر لیتا۔ پہاڑوں کی دشوار گزار پگڈنڈیاں، میلوں لمبے رہ گزار اور سرسبز و شاداب وادیاں سب اس کی جولا نگاہ تھیں۔ اس کا سامان بہت مختصر ہوتا تھا، صرف ایک تلوار اور ایک ہلکی شکاری کمان۔ کون تھا جو اس سے باتیں کرنے میں خبت محسوس نہ کرتا؟ کاروانوں کے عرب سردار برلاس قبیلے کے سردار کے بیٹے سے باتیں کرنا باعث عزت سمجھتے تھے، اور تو اور پہاڑی علاقوں کے جو باشندے دریا کے کنارے ریت نہ تہار کو سونے اکٹھا کیا کرتے تھے، وہ بھی تیمور سے مل کر خوشی محسوس کرتے اور اسے اپنے خاندان کے واقعات اور گھوڑوں اور غیر قبیلوں کے حالات سناتے۔ تیمور کو قبائلی سرداروں سے شطرنج کھیلنے کا بھی شوق تھا اور وہ اکثر ان کے قلعوں میں بیٹھ کر گھنٹوں اس کھیل میں مشغول رہتا۔ انہی سرداروں میں سے ایک نے ایک مرتبہ تیمور سے کہا، سالی سردار کے بادشاہ گھر نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تیمور جانے کو تیار ہو گیا، مگر ادھر روانہ ہونے سے پہلے اسے اپنی چیزوں کا بندوبست بھی تو کرنا تھا۔ بھیڑیے چرواہوں کی سپردگی، دودھ، مکھن اور ان کا چوتھا حصہ دیکھ بھال کر اجرت مقرر کی اور اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں کا بھی ایسا ہی انتظام کر دیا۔ تاریخوں میں اور کسی شے کا ذکر نہیں آیا۔
اس نے اس بہترین گھوڑوں کا ایک دستہ اور ایک خانہ زاد لڑکا عبداللہ ساتھ لیا اور جنوب کی طرف دریائے آمو کا رخ کیا۔ اتنا اہم سفر اتنی بے سر و ساوانی سے شاید ہی کسی نے شہزادے نے کیا ہوگا۔ نرم چمڑے کا گھٹنوں تک کا جوتا، نمدے کی سفید نوکدار ٹوپی، مہین اعلیٰ قسم کے چمڑے کی نسیم آستین اور کمر میں باری چرمی پٹکا جس پر چاندی کا کام اور فیروزے ٹکے ہوئے تھے۔ بھلا کون سا شہزادہ یا امیرزادہ ایسے لباس میں اور یک و تنہا اپنے بادشاہ کے حضور میں پیش ہوا ہوگا؟ یوں بھی وہ دنیا میں تنہا ہی تھا۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا، باپ گوشہ نشینی اختیار کر چکا تھا، ہم قوم سردار موقع ملتے دشمنی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ تیمور ہی کی ہمت تھی کہ اس نے ایسے حالات میں ایسے خودسر شہسواروں اور شمشیر آزماؤں کے گروہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جو طاقت کے سوا اور کسی چیز سے نہ رہتے تھے۔ سالیس رائے کے بادشاہ گر امیر قزغن نے چھوٹتے ہی کہا، خون اور نسل کا رشتہ مذہب پر مقدم ہے۔ سالیس رائے میں اس کے جوہر پرکھنے والے لاتعداد لوگ موجود تھے۔ شہسوار کس پائے کا ہے، تلوار کیسی چلاتا ہے، چھوٹی موٹی جھڑپوں میں ہی ذرا سی چوک سے آدمی کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اسے دربار کے حلقوں میں اس لیے بھی اہمیت دی گئی کہ وہ ترغائی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ترغائی برلاس قبیلے کا سردار رہ چکا تھا۔ اس وقت سالیس سرائے میں کم از کم 2000 تاتاری سردار، سپاگر اور جوانان قوم ایک جنگل میں خیمہ زن تھے، مگر کسے پڑی تھی کہ تیمور کو کچھ سکھاتا۔ اسے سب کچھ اپنی ذہانت اور محنت ہی سے سیکھنا سکھانا تھا اور وہ یہ کام کر کے رہا۔ ایک دن ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور یہ خبر دی کہ سرحد پار سے حملہ آور آئے ہیں اور گھوڑا ہنکا کر لے جا رہے ہیں۔ قزغن نے تیمور کو طلب کیا اور چند نوجوان ساتھ لے جا کر گھوڑے چھین لانے کی ہدایت کی۔ تیمور اس وقت قزغن کے سرداروں کے پاس بیٹھا تھا، فوراً اٹھا اور روانہ ہو گیا۔ شہ سواری، میلوں کا سفر، حملہ آوروں کا تعاقب اور حرب و ضرب، یہ کام تو اس کا من بھاتا مشغلہ تھا۔ اس نے حملہ آوروں کو جا لیا۔ مغربی علاقے کے ایرانی تھے جنہوں نے لوٹ کا سامان چرائے ہوئے گھوڑوں پر لاد رکھا تھا۔ وہ تاتاریوں کو دیکھتے ہی دو ٹکڑوں میں بٹ گئے، ایک ٹکڑی لوٹ کے سامان اور گھوڑوں کے ساتھ رہ گئی، دوسری مقابلہ کرنے کے لیے بڑھی۔ تیمور کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ سامان والی ٹکڑی پر حملہ کیا جائے۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا، اگر ہم نے لڑنے والی ٹکڑی کو مار لیا تو دوسری ٹکڑی کے ایرانی خود ہی بھاگ جائیں گے۔ لٹیرے زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے، ان کو تلوار کے چند ہی وار کافی تھے، بہت جلد بکھر گئے اور راہ فرار اختیار کی۔ تیمور نے تمام گھوڑے اور لوٹ مار کا سامان اکٹھا کیا اور لا کر مالکوں کے حوالے کر دیا۔ قزغن بہت خوش ہوا اور اس کو ایک ترکش بطور تحفہ پیش کیا۔ تیمور کی اس کارگزاری سے بادشاہ گر قزغن کی نظروں میں اس کی وقت بڑھ گئی اور وہ اس پر مہربان ہو گیا۔ تم خاندان گورکان کے ایک فرد ہو، ایک دن قزغن نے تیمور سے کہا، مگر ترا نہیں ہو۔ تمہاری پیدائش سے سالہ سال قبل تمہارے جد امجد کاجولی خان نے قبل خان سے، جو خاندان چنگیزی کا جد اعلیٰ تھا، یہ عہد نامہ کیا تھا کہ فوج کے صوبہ سالار کاجولی خان کی اولاد میں سے ہوا کریں گے اور قبل خان کی اولاد حکومت کرے گی۔ یہ عہد نامہ ایک فولادی تختی پر کندہ کیا گیا تھا جو چنگیزی قوانین کے پاس محفوظ ہے۔ یہ بات تمہارے والد نے مجھے بتائی ہے اور یہ بالکل صحیح ہے۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے کہا، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں نے جنگ و جدل کر کے لوگ کو مطیع کیا اور آج تک کسی حرب و ضرب سے منہ نہیں موڑا ہے۔ اب میرے نام کا ڈنکا بجتا ہے اور لوگوں نے میری قیادت قبول کر لی ہے، کیونکہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سب باتیں تیمور بھی جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ چنگیز خان کا منجلا بیٹا چغتائی خان اس پورے خطے پر حکومت کر چکا ہے، جس میں جنوب کی جانب افغانوں کا ملک اور تخت سلیمان کی پشت کا کوہستانی علاقہ بھی شامل ہے۔ مگر گزشتہ 100 سال کے عرصے میں چغتائی کی اولاد کی گرفت اپنی مملکت پر ڈھیلی پڑ گئی اور تاتاری صوبیدار یکے بعد دیگرے خود مختار ہو گئے۔ چغتائی خواتین نے شراب و شکار کو کافی سمجھا تھا اور شمال میں جا بسے تھے۔
اس کے بعد سے اب تک انہوں نے شہر سبز کا رخ لوٹ مار کے سوا اور کسی مقصد سے کبھی نہیں کیا تھا، گو کہ جب کبھی آتے تھے یہی کہتے تھے کہ بغاوت فروغ کرنے آئے ہیں۔ قزغن کو ایک چغتائی خان نے سمرقند کا حاکم مقرر کیا تھا، مگر مسلسل لوٹ مار بھی جاری رکھی۔ اس سے تنگ آ کر قزغن نے بغاوت کر دی۔ جنگ نے طول کھینچا، مگر خان کی موت کے بعد قزغن ولایت سمرقند نیز ان علاقوں واحد حکمران تسلیم کر لیا گیا، جن میں برلاس قبیلے کے نیز دیگر تاتاریوں کے صوبے بھی شامل تھے۔ اس نے چنگیزی قانون نافذ کرنے کی غرض سے ان سب سرداروں کو جمع کیا جو اس کی اطاعت قبول کرنے کے خواہاں تھے، اور اس اجتماع میں خاندان چنگیز کے ایک شہزادے کو جانشین نامزد کیا، مگر اسے اپنے قابو میں رکھ کر اس کے نام سے خود حکومت کرنے لگا۔ یہ تھی امیر قزغن کے بادشاہ گر کہلانے کی وجہ۔ تیمور کی طرح وہ بھی طرح نہیں تھا، مگر خوددار، عادل اور منصف مزاج انسان تھا۔ اس نے مختلف قبائل سے عہد نامے کر کے ان سے اتحاد کر لیا تھا، اور سرکش تاتاریوں سے بھی، جو کبھی چین سے نہ بیٹھتے تھے، اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تیر سے گائل ہو چکی تھی۔ خان کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد وہ عام طور پر سیر و شکار میں مشغول رہا، اور ضرورت پڑ جانے کے سوا کبھی لڑائی بڑھائی پر آمادہ نہ ہوا۔ اسے تاتاریوں کی طرف سے ایک گونا تشویش رہتی اور ان کے متی ہو جانے کا بھی یقین تھا۔ تیمور کی جسارت اور معاملہ فہمی دیکھ کر اسے امید بندی کہ شاید اس کی مدد سے تاتاریوں کو اپنا متی و منقاد بنا لے۔ بادشاہ گھر کے دربار کے امراء غرض کے بندے تھے۔ وہ اس کی طرف سے تخت پر بٹھائے ہوئے نام نہاد والی سمرقند کے برائے نام باج گزار تو تھے، مگر چونکہ انہوں نے بھی بغاوت میں حصہ لیا تھا، اس لیے خود کو قزغن سے کم تر ماننے کو تیار نہ تھے، اور ان میں سے بعض تو ایسے بھی تھے جو 10,000 جانباز اپنے جھنڈے تلے جمع کر سکتے تھے۔ یہ قزغن کی غیر معمولی فراس ہی تھی، جس کی وجہ سے اتنے طاقتور اور خود غرض سردار ان کی قیادت قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ قزغن نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تیموروں نے بہادروں کا دل مول لیا ہے۔ یہ لقب ان جانبازوں کو دیا گیا تھا جو مختلف قبیلوں کے چنے ہوئے خونخوار اور دیو ہیکل افراد تھے، بے جگری سے لڑنے میں مشہور تھے، اور ایام امن میں بھی اپنے آپ کو باقی شہسواروں اور شمشیر زنوں سے ہی علیحدہ رکھتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ جنگ میں اس طرح کودتے ہیں جیسے کوئی ضیافت کھانے جا رہے ہوں۔ ترغائی کے بیٹے کو ان کی صفوں میں اس طرح جگہ مل گئی جیسے وہ سالہ سال سے ان میں شامل چلا آ رہا ہو۔ وہ ہر محاربے میں ان کے ساتھ رہتا، اور قزغن کے حاشیہ نشین واپسی پر قزغن کو ان کی جان بازی اور جوان مردی کی داستانیں سناتے۔ بہت جلد لوگ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تیمور کو خطرے میں کود پڑنے کا از بس اشتیاق رہتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ قابل ذکر صفت اس میں یہ کہ کتنے ہی گمسان کرن کیوں نہ پڑا ہو، حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، مگر یہ ذرا بھی نہیں گھبراتا، بلکہ تلواروں کے سائے میں کچھ سوچتا ہی رہتا ہے۔ بہادر اکثر کہا کرتے تھے کہ تیمور ایک معرکہ آرا شخصیت کا مالک ہے۔ اس کی جسمانی قوت اور شہزوری کا یہ عالم تھا کہ لمبے سے لمبا سفر اور مشکل سے مشکل معرکہ اس کو نڈل نہ کر سکتا تھا۔ اس نے بڑی بڑی طویل مسافتیں گھوڑے کی پیٹھ پر ہنستے کھیلتے طے کی، اور کئی راتیں جاگ کر کاٹنے کے باوجود تازہ دم رہا۔ اس سے قدرت نے قیادت کی خصوصیتیں وافر مقدار میں عطا کی تھی، اور وہ قیادت قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہتا تھا۔ اسے اپنے اوپر بھروسہ اور اپنی طاقت پر ناز تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے قزغن سے بکھرے ہوئے برلاس قبیلے سنبھالنے کی قیادت کی اجازت چاہی۔ قزغن نے قدرے ناپسندگی کے لہجے میں کہا، ابھی کیا جلدی ہے، ایک نہ ایک دن تم ہی ان کے سردار بنو گے۔ پھر کچھ عرصے بعد قزغن کو تیمور کی شادی کر دینے کا خیال پیدا ہوا، تو اس نے اپنی ایک پوتی سے، جو ایک اور برسر اقتدار قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، تیمور کی نسبت کر دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تیمور کی دلہن حسن میں یکتے زمانہ تھی، سر و قد، سمی بدن، صورت و شکل میں چند آفتاب چند ماہتاب۔ گما غالب ہے کہ شادی کے وقت اس کا سن 15 کا تھا،
کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ شادی سے پہلے باپ کے ساتھ شکار کو جایا کرتی تھی۔ اس کا نام الجائی تھا۔ شادی کے بعد الجائی خاتون آغا رکھا گیا، یعنی آقا کی بیوی الجائی۔ ان دنوں حسن تاتار پر نقاب کی پابندی نہ تھی اور وہ حرم کی چار دیواری میں قید بھی نہ رہتا تھا۔ شکار، سیاحت، سفر، حضر، جنگ، امن، حج، زیارت، سب میں تاتاری عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ یہی نہیں، فاتح قوم کی یہ بیٹیاں فتوحات اور حرب و ضرب میں بھی حصہ دار ہوتی تھیں، اور فتوحات سے ان کا سر افتخار بھی مردوں جتنا ہی بلند ہوتا تھا۔ کھلی فضا میں صحت مند ماحول اور رضاعت طبیعت، ان سب سے ان کے حسن کو چار چاند لگ جاتے تھے۔ جوان عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ ساتھ پھرتی تھیں اور گھر کے تمام مساطے کی نگہداشت بڑی بوڑھیاں کرتی تھیں۔ دودھ دونے سے لے کر چمڑے کے موزے سینے تک سب کام کاج ان کے ذمہ ہوا کرتے تھے۔ تیموری عہد کی تاتاری عورتیں جائیداد کی مالک بھی ہوتی تھیں۔ ان کو جہیز نہیز مہر میں جو کچھ ملتا وہ ان کی ذاتی املاک سمجھا جاتا۔ عمرہ اور بڑے سرداروں کی بیویوں کا محلات میں اپنا علیحدہ نظام ہوتا، جن کے بعض حصے ان کے لیے مخصوص ہوتے، اور سفر کے دوران میں منزل پر پہنچ کر ان کے خیمے علیحدہ نصب کیے جاتے، جن میں انہی کا حکم چلتا۔ اس زمانے میں یورپ میں عورتیں اپنا وقت کشیدہ کاری اور قالین بانی میں ہی گزارا کرتی تھیں، مگر تاتاری خواتین شہ سواروں اور جنگ آزماؤں کے دوش بدوش مہمات میں شریک ہوتی تھی۔ ان کا کام سپاہی بچوں کی پرورش کرنا بھی تھا، مگر اس کے علاوہ قبیلے اور خاندان کے ہر محفل اور جشن میں بھی ہوتی تھی۔ اس لیے تو جب دشمن فتح پاتے تو ان کے مردوں کی طرح انہیں بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ شہزادی الجائی خاتون اپنے میکے سے، جو شمالی علاقے میں تھا، چند رشتہ داروں اور غلاموں کے ساتھ اپنے دادا قزغن کے پاس سمرقند آئی، تو یہاں اس نے اپنے ہونے والے شوہر کو پہلی بار دیکھا، ایک دبلا سا نوجوان جس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی داڑھی بھی تھی۔ تیمور اسی دن اپنے ایک مہم پر سے اپنے رفیق کو سمیت لوٹا تھا۔ الجائی خاتون کو انجم شناس بتا چکے تھے کہ تمہاری قسمت تمہارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے اور تم اسے بدل نہیں سکتی۔ امیر قزغن اور اس کے درباریوں کے لیے تو یہ شادی محض ایک عظیم الشان ضیافت کا موقع تھا، مگر قبیلہ جلالیر کے طاقتور سردار کی بیٹی الجائی کے لیے دن اس کی سہاگ کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ نکاح کے وقت وہ حسب روایت محفل میں موجود نہیں تھی۔ نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، دلہا اور دلہن کے نام بآواز بلند پکارے گئے، دلہا نے ایجاب و قبول کے فقرے دہرائے اور پھر نکاح نامے پر معتبر گواہوں کے دستخط ہوئے۔ الجائی کو اس وقت عورتوں کے خیمے میں دلہن بنایا جا رہا تھا۔ اسے پہلے عرق گلاب میں نہلایا گیا، پھر اس کے لیے لمبے بال روغن گنجتے دھونے کے بعد گرم دودھ سے مل کر دھوئے گئے، یہاں تک کہ اس میں ریشم کی سی نرمی آ گئی۔ اب اس کے مرمری بدن اور دراز بالوں کو خشک کیا گیا، پھر اسے زودردی کا سرخ عروسی جوڑا اور اس کے اوپر سنہری روح پیلی کام کا جبہ زیب تن کیا گیا۔ اس وقت اس کے ریشم جیسے بال شانوں پر بکھر کر اس کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ گلے میں زمرد کا گلوبند تھا اور سر پر طلائی ٹوپی جس میں ریشمی پھولوں کا تھرا بھی لٹک رہا تھا۔ جب اس سج دج سے الجابی محفل میں آئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ محفل میں اس کی آمد اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے تیمور کی رفیق حیات بننے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تھوڑی دیر محفل میں بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زنانے میں خیمے میں چلی گئی، پھر دوبارہ آئی تو اب کے دوسرا جوڑا پہنے ہوئی تھی۔ چہرے پر چادل کا آٹا اور غذا ملا ہوا تھا، جس سے اس کا گندمی مکڑا گورا نکل آیا تھا، اور بھوؤں کے درمیان کسی درخت کے پتوں کے عرق سے ایک سیاہی مائل نیلا خط کھینچا ہوا تھا، جس سے پیشانی کی آب و تاب دوبالا ہو گئی تھی۔ مہمان شراب کے خم پر خم لنڈا رہے تھے۔ الجائی خاموش، سنجیدہ، کچھ شرماتی، کچھ گھبراتی ان کے صفوں سے گزری۔ امیر قزغن مٹھیاں بھر کر موتی دلہن پر نچھاور کر رہا تھا۔ مان اس نے حکم دیا کہ نکاروں پر ضرب لگائی جائے، جشن ہو یا جنگ، تاتاریوں کے ہاں نکارے ضرور بجائے جاتے تھے۔ مولانا زین الدین نے بلند آواز سے کہا، اس جوڑے پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو۔ جواب میں سب نے آمین کہی۔
اب تحفے بٹنے لگے۔ قزغن نے حاضرین میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق خلط، تلواریں، خنجر اور 20 دوسری نفیس چیزیں دیں۔ وہ ایک قدیم تاتاری خاندان سے تھا اور تاتاری ایسے موقع پر کنجوسی نہیں دکھاتے۔ جشن جاری رہا۔ مہمان قالینوں پر اور خیموں کے باہر ہری ہری گھاس پر دراز ہو کر میناب کی تندی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ داستان گوؤں نے چتکارے پر تاتاریوں کی محبوب داستانیں چھیڑ دی۔ چتارے کی دھیمی دھیمی جھن جھن تھن تھن اور داستان گوؤں کی پاٹدار آواز سما بن گیا، اور بارہا سنی ہوئی داستانوں کے مناظر شراب کے خمار میں حقیقت کا رنگ بھرنے لگے۔ داستان گو الفاظ اور آواز کے اتار چڑھاؤ ہی سے نہیں، ہاتھوں کی حرکتوں، سر کی جنبشوں اور چشم و ابرو کے اشاروں سے بھی داستانوں کو دلکش اور پرکشش بنا رہے تھے۔ اگر کسی داستان گو کی ان حرکات میں کمی آ جاتی یا وہ کوئی پپتا ہوا فقرہ بھول جاتا تو سامعین ناک منہ چڑھاتے اور پہلو بدلنے لگتے، کیونکہ یہ داستانیں جتنی داستان گو کو آتی اتنی ہی سننے والوں کو بھی آتی تھی۔ داستان گو وقفے وقفے سے شراب کے بڑے بڑے گھونٹ بڑی بےتابی سے حلق کے نیچے اتارنے اور آداب محفل نبھانے کے خیال سے چٹخارے بھی لیتے جاتے، تاکہ میزبانوں کو ان کی جانب سے یہ بدگمانی نہ ہو کہ پوری طرح خوش نہیں ہیں۔ شام ہوئی تو غلام قندیلیں اور مشعلیں لیے حاضر ہوئے۔ درختوں کے نیچے اور دریا کے کنارے دور دور تک قندیلیں روشن کر دی گئیں۔ بھیڑ کے بچے، سالم بنے ہوئے اور گوڑوں کے پٹوں کے کباب جن سے بھاپیں اٹھ رہی تھیں، اور شہد چپڑی ہوئی جو کی موٹی موٹی روٹیاں۔ مہمانوں نے ان چیزوں کی خوب تعریفیں کیں اور سب کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ الجائی ایک بار پھر آئی اور خرامہ خرامہ چل کر مہمانوں کے درمیان سے گزر گئی، مگر اب اسے پلٹ کر نہیں آنا تھا۔ تیمور اپنی عربی نسل گھوڑے قالین کے فرش تک لایا، جس کی زمین کی ریشمی اور اونی جھالریں قالینوں کے منہ چومتی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے الجائی کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھا لیا اور عروسی خیمے میں لے گیا۔ وہاں بھی کچھ مہمان جمع تھے۔ اس کے علاوہ الجائی کے میکے کی عورتیں بھی تھیں۔ انہیں دلہن کو عروسی جوڑا اتارنے میں مدد دینی تھی، اور الجائی کے جہیز کے سامان کے صندوق بھی انہی کے تحویل میں تھے۔ جب انہوں نے ان کا جبہ بھی اتار دیا اور محض کلیہ آستینوں کی عبا اور اس کی تابہ کمر بال ہی اس کے ستر پوشی کرتے رہ گئے تو الجائی حیا سے لرز اٹھی، مگر اندیکھی بھالی عورتوں کے مسکرا دینے سے اس کی خود اعتمادی اوت کر آئی۔ جب تیمور دبے پاؤں خیمے کے اندر داخل ہوا تو ان عورتوں نے اسے ادب سے سلام کیا اور باہر نکل گئی۔ تیمور کے ساتھی بھی خاتون آغا کی خدمت میں آداب بجا لا کر جا چکے تھے۔ اس رات الجائی اپنے شوہر کے پہلو میں لیٹے ہوئی دریا کے بہتے ہوئے پانی کے دھیمے نغمے اور انسانی آوازوں کے شور میں ملی جلی طبل جنگ کی آواز بھی سنتی رہی۔ تیمور کے سرمایہ زندگی میں الجائی پہلی دولت بن کر شامل ہوئی، اور وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہی، مگر جب تک رہی تیمور نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ 20 سے 24 سال کی عمر تک تیمور کے لیے زندگی نہایت پر لطف رہی۔ اس نے قصر سپید کے ایک حصے میں الجائی کے لیے اپنی پسند کا گھر بنایا اور اسے ان قالینوں، پردوں اور نکری ظروف سے آراستہ کیا جو لڑائیوں میں ہاتھ آئے تھے۔ اس کے باپ نے اپنے تمام مویشی اور چراگاہیں پہلے ہی اسے دے دی تھیں۔ گھر فراں و خنداں، رفیق حیات اور فارغ البالی، یہی چیزیں زندگی کو پرلطف بناتی ہیں۔ امیر قزغن نے اسے مینک باشی 1000 سواروں کا کماندار یعنی 1 ریجمنٹ کا کرنیل مقرر کیا۔ تیمور اپنے ان 1000 جان بازوں میں خوش رہتا، ان کی خوراک اور طعام کا خیال رکھتا۔ جب کھانے بیٹھتا تو ان میں سے 2-4 کو ضرور ساتھ کھلاتا، اور ان کے ناموں کی فہرست ہر وقت کمر کی پیٹی میں محفوظ رکھتا۔ قزغن مردم شناس حکمران تھا۔ اس نے تاڑ لیا کہ تیمور ایک جوہر قابل ہے اور اسے اس کے 1000 جان بازوں کو اپنی فوج کا مکمل جیش بننے کی اجازت دے دی۔ امیر تیمور کی زندگی کے سرگزشت انشاءاللہ آئندہ سماعت فرمائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔